بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے آج کا مطالعہ یہاں سے شرائط طہارت سے. یہ طہارت کی 13 شرطیں ہیں جو کہ الاشباب والنظائر میں بیان کی گئی، اور اس پر علامہ شامی نے حاشیہ لگایا وشرائطها، یہاں سے قولہ وشرائطها، ہا ضمیر کا مرجع الطہارہ. اس میں فرمایا کہ یہ جمع شرط ہے شرائط، ورنہ اگر قاعدہ لے کے آئیں تو شریطہ کی جمع ہونا چاہیے شرائط. اسی لیے کہتے ہیں علی خلاف المعروف من القاعدۃ الصرفیہ، کیونکہ فعال کی جمع نہیں آتی، بلکہ فعل کی جمع فعل کے وزن پر شرط فعل، اس کی جمع شروط آتی ہے. اسی لیے بعض لوگ شروط الصلاۃ شروط الطہارت کہتے ہیں. چلیے یہ تو صرفی بحث تھی. قولہ شرائط وجوبہا. چلیے آپ لوگ اپنے اپنے مطالعے کا خلاصہ بیان کریے تاکہ اور لوگوں کا فائدہ ہو. کسی کو کوئی سوال کرنا ہو سوال کریے، مفہوم سمجھنے میں دقت ہوئی وہ بتائیے، کسی کو عبارت سمجھنے میں دقت ہوئی وہ السلام بتائیے، علیکم. جی السلام علیکم سر. کسی عبارت کا ترجمہ کرنے میں پریشانی ہو رہی وہ بتائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو دولہ مختار کی عبارت ہے شعر میں قدرت ماؤن، تو یہ ایسے نہیں مضاف اگر اس سے کیا جاتا تو عبارت سے نہیں ہوتی قدرت ماؤن اگر مگر ایک ہی الگ شعر. الگ ہاں مطلب الگ الگ جو ہے تفصیل مقصود ہے. ملا دینے سے بات تو ہو ہی جائے گی کہ پانی پر قدرت، پانی کی قدرت، بات تو بن جائے گی، لیکن یہاں پر گننا مقصود ہے نا، شمار کرنا، تو اس لیے اس کو الگ اور یہاں پر الگ. اسی لیے علامہ شامی نے اس پہ کہا کہ حذف عاطف کے طور پر یہاں واو ہے، ضرورت شعری کے ویسے سب کر دیا تو قدرت و معین کہنے میں بات بن جائے گی، لیکن دونوں ایک ہو جائیں گے نا، اور بیان کرنا ہے کہ یہ دونوں دو ہیں. جی بالکل بات بن سکتی ہے، لیکن تفصیل اگر جب مقصود. جی قدرت ماؤن لیں گے تو پھر 8 شرائط ہو جائیں گی پھر. ہاں بات یہ ہے 9 ہے، اور پھر آگے تو جو ہے اس کا خلاصہ بیان کریں گے تو بتایا تو ہے کہ 9 کو 6 میں بھی تلخیص کر سکتے ہیں، اور آپ بھی اپنے اپنے ذہن کو جولانیت دیجیے اور ان 9 کو یا 13 کو چند شرطوں میں محدود کریے، سب کا بیان آ جائے. یہ تو ایک اوپن کھلا ہوا میدان ہے نا، یہ تھوڑی کہا کہ شرطوں کو 9 ماننا ہی 9 کے نمبر تک پہنچانا ہی فرض واجب ہے. جی حضور. ہاں تو یہ سب چیزیں ہیں. یہاں پہ انہوں نے مضاف مضاف الیہ نہیں قرار دیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ الگ الگ بیان کرنا ہے. العقل الاسلام وقدرت ماء والاحترام ونفی حیض وعدم نفاسها وضیق وقت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ہو گئے. 9. یہ وجہ ہے. جی قد حجم کا معنی کیا ہے؟ حضرت السلام علیکم. آپ لوگ بھی ذرا ترجمہ کریے. جی چلیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی صاحب کچھ پوچھ رہے تھے. حضرت میں یہ کہہ رہا تھا کہ قدرت اور ماں کو جو الگ کے الگ جو بیان کیا جائے گا
تو پھر تو وہی بات ہوئی حضرت کہ قدرت کا ہونا، تو کس چیز پہ قدرت کا ہونا؟ تو اس کا جواب یہی بنے گا کہ پانی پر قدرت کا ہونا، پھر بھی جواب تو وہی بن جائے گا حضرت۔ جی 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 بالکل بالکل وہی بن جائے گا، بالکل بن جائے گا، لیکن ہیں دو الگ الگ چیزیں۔ یعنی آپ تو یہ کہہ یہاں پہ سکتے ہیں کہ مطلب پانی نہیں جی ہے تو قدرت بھی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف سے لزوم نہیں ہے کہ پانی ہو تو قدرت بھی ہو۔ کہ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جس کے جی ہاتھ جو ہے نا وہ کٹے ہوئے ہیں، یا بہت سخت جی مریض ہے، اٹھ کے جا نہیں سکتا، اور جی 2-4-10 میٹر کی دوری پر پانی موجود ہے، وہ وہاں جا جی نہیں سکتا، تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا حالت کیسے واجب ہوگی؟ تو پانی کا جی ہونا یہ لازم نہیں کرتا کہ اس پر قدرت بھی ہے، جی لیکن یہ ہے کہ پانی نہ ہو تو لامحالہ قدرت نہیں ہوگی، جی ہے نا؟ جی لیکن ہو سکتا ہے کہ قدرت مٹی پر کے استعمال پر ہو، تو جی جی اپنے مفہوم کے اعتبار سے ہو گئی نا دو الگ الگ چیزیں کہ ایک ہی چیز ہو گئی؟ جی جی الگ ہوگی۔ اپنے مفہوم کے اعتبار سے قدرت الگ چیز ہے، پانی الگ چیز ہے۔ اب جی ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا کہ ہاں قدرت کس چیز پر؟ پانی پر۔ جی اگر پانی الگ چیز ہے، قدرت آپ کے اندر ہے، پانی آپ کی ذات سے خارج ہے، جی تو ہو گئی دو چیز۔ چلیے صاحب، اور حضرت اوپر آگے آگے حضرت پھر بیان کر رہے ہیں یہ جو کہ وہ نفی حیض و عدم و نفاس، ہاں کہ حیض و نفاس کا جو ہے منتفی ہونا، اس میں یہ شمار کیا گیا ہے، اس کے شرائط کے وجوب طہارت کے وجوب کی شرط میں شمار کیا گیا ہے۔ جی تو پھر حضرت ایسی صورت میں عورت کے لیے 9 شرائط ہو جائیں گے اور مرد کے لیے تو 8 ہی شرائط ہوں گے، ہاں اس طرح فرق کریں گے تو کیونکہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ اصلاً جی طہارت کی طرف دیکھ رہے ہیں، وجوب طہارت کی طرف دیکھ رہے ہیں، کون سے بندے پر ہے یہ بات نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جی کل شرطیں کتنی ہیں، چاہے مرد کے حق میں یا عورت کے حق میں، سب کو ملا کر کے ہیں تو وہ بھی انسان نا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں، جی آپ جی صحیح ہے کہ عورتوں کے حق میں 9 شرطیں ہو گئیں اور مردوں کے حق میں 7 شرطیں ہوئی، یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ 7 جی شرطیں ہوں گی، 7 8 مردوں کے نہیں، اگلی 8 صورت میں 8 7 ہوں گے، ہوں گی، 8 ہوں گے، نہیں، حیض اور 7 نفاس کو کیسے خارج بھائی؟ کریں 8 گے۔ ہوں نفی و حیض 1 ہے، عدم و نفاس 2 ہے، تو جی اور حیض اور جی نفاس کا 7 ہوں گی تعلق نا۔ تو خواتین سے ہے نا، تو یہ بات آپ کی جی صحیح ہے۔ تو پھر آپ جو ہے اس طرح سے اگر بات کریں گے نا تو اور بھی شرطوں کو پھر کہا جائے گا کہ جناب فلاں کے حق میں اتنی ہے، فلاں کے حق میں اتنی ہے، جی ٹھیک ہے۔ من جملہ اچھا تمام شرطیں کتنی ہیں؟ 9 ہیں، جی ٹھیک ہے۔ جی اور بتائیے آگے جو ہے۔ مجھے حضرت سن رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے تھے وعلیکم کہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی فرمائیے۔ یہ قدرت اور معاون کا تعلق الگ الگ اگر سمجھیں گے تو مجھے لگ رہا ہے زیادہ بہتر ہے۔ ہاں بالکل صحیح لگ رہا ہے آپ کو۔ اگر قدرت کا مطلب اگر یہ لے لیں ہم کہ القدرت علی الماء، اور معاون کا مطلب الماء الکافی للطہارہ، ہوں، تب وہاں صحیح ہوگا پھر۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک مفہوم نکالا آپ نے، مکمل طور پر الگ ہے وہ، کہ خالی پانی اور پر یہی قدرت نہیں بلکہ مائع کافی پر قدرت۔ یہی صحیح ہے بلکہ شرع کے اعتبار سے۔ ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی بولتے جائیے آپ حضرات۔ سر آپ قد حجب کا معنی پوچھے تھے، تو اس کا معنی ہے غفلت کی حالت میں اچانک وقت کا آ جانا۔ تو وہ جو وقت تنگ ہو رہا ہے وہ غفلت کی حالت ہی میں ہو رہا ہے اور اچانک سے وہ ختم ہونے لگتا ہے، اس کا مفہوم۔ قد حجم کیا معنی؟ کہ غفلت کی حالت میں وقت کا اچانک وقت کا آ جانا، یعنی وقت تنگ ہو جانا، تو غفلت ہی ہاں کی وجہ سے ٹھیک ہوتا ہے، ہے وقت۔ حجم کا معنی تو یہی ہے کوئی چیز آئی، وقت آ چکا،
اور جاتا چلا جا رہا ہے. اب تنگی وقت کا ہجوم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، قد حجم جو ہے وقت کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، وقت ہی کے لیے ہے. وہ وقت جو آ چکا ہے اب وہ تنگ ہو چکا ہے، لیکن یا وہ پھر تنگی کو بھی مصدری کہہ سکتے ہیں، وقت کی تنگی مصدری ہو معنی چکی. صرف تنگی بنے گا نا. جی مصدری معنی حجم کا تنگی بنے گا صرف. اب وہ حجم تو ہم ترکیب نہیں، قد حجم یہ فعل ہے، ضرورت شعری کی جی وجہ سے انہوں نے ساکن کیا ہوا ہے. جی فعل ہے، فعل ماضی ہے. تو وقت کا تنگ ہونا تو ہم ترجمہ یوں کر رہے ہیں کہ جب اس میں ہوا ضمیر جب ہم نکال رہے ہیں دے کے وقت کی طرف اس کو راجع کر رہے ہیں. ہاں اگر صرف مصدری معنی لیں تو تنگی کریں گے نا اس کا مصدری معنی. ہاں یہ تنگی تو ہوگی. ہاں وقت کی جی تنگی یہ سبب ہے، وقت کی تنگی. ٹھیک ہے، چلیے آگے. چلیے یہاں پر، یہاں سے لے کے یہاں تک کوئی بات ہو تفصیل طلب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت اسی کے نیچے سب سے آخری صفحے میں اس کی لائن وحاد الاخیر شرط لوجوب الادائی وما قبلہ لاصل الوجوب، اس کی تفسیر تو بتا دیں حضرت، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. وهذا جی جی وہی. الاخير شرط لوجوب الاداء وما قبله لاصل الوجوب. دیکھیے ایک ہے اصل وجوب اور ایک ہے وجوب ادا. جی ایک ہے اصل وجوب یعنی وقت ہو گیا تو وضو کرنا واجب، نماز فرض ہو گئی تو وضو کرنا بھی واجب ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ ہے اصل وجوب. صرف وقت ایک ہونے آگے. سے، جی صرف وقت ہونے ہی سے وجوب ہو بس، جاتی ہے. ہاں وقت ہو گیا تو وہ چیز. مثلا ظہر کا وقت 1 بجے شروع ہو گیا، جی مثلا ظہر کا وقت 1 بجے شروع ہو گیا، وقت ظہر ہو ظہر کا گیا. وقت 1 بجے شروع ہو گیا تو نماز فرض ہو گئی اور اس کا وضو کرنا آپ کے ذمے آ گیا. جی لیکن وجوب ادا نہیں ہے ابھی. وجوب ادا ہاں ضیق الوقت، وجوب ادا کا سبب ضیق وقت ہے. تو یہ ہے، ایک ہے وجوب ادا کا سبب کی شرط اور ایک ہے اصل وجوب. اصل وجوب اور وجوب ادا دو الگ الگ چیز ہے نا. جی کہ جی اب تقاضا ہو کہ ابھی ادا کرو، اور جی اصل وجوب کا معنی واجب ہے، آپ دیر کر سکتے ہو، آپ کے ذمے جی ہے لیکن آپ تھوڑا دیر کر سکتے ہو. وجوب ادا کا مطلب چلو ادائیگی کرو. جی. تو ابھی یہ وقت ہے میرے آخری جو پاس ہے نا وہ تو حاد الاخیر سے ضیق الوقت مراد لیا. تو وقت اب یہ مراد. جی دیکھیے، اب یہاں پر دیکھیے کہ مثال کے طور پر یہ جو ہے یہ ضیق الوقت اسی کو کہہ رہے ہیں نا. جی جی یہ شرط، یہ وجوب ادا کا سبب ہے کہ اگر اب دیر کریں گے تو گناہگار ہوں گے نا. اور یہ سب جو ہے نا باقی عقل ہے، اسلام ہے، قدرت ہے، پانی، احتلام، بلوغ ہے حد سے، ان سب یہ سب جو ہے نا یہ سب شرائط اصل وجوب ہیں. ان سے وجوب، کوئی بندہ عاقل ہے تو کیا مطلب ابھی وضو کرنا ضروری ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا تو کیا مطلب ابھی وضو کرنا ضروری ہو گیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی. وضو کرنا تو ضروری ہے لیکن کیا ابھی ضروری ہے؟ نہیں ابھی نہیں ہے. دیر بھی کر سکتے ہیں لیکن جب ضیق وقت ہو تو اب حکم ہوگا کہ کرو، ابھی کرو. اب واجب ہے. اس کو وجوب ادا کہتے ہیں. چلیے، قوله ماء بالرفع والتنوین على اسقاط العاطف وتقدیر مضاف. حضرت اوپر جو ہے عدم حیض و نفاس کا ذکر 2 بار ہو چکا ہے، ایک تو شرائط وجوب میں بھی اور آگے شرائط صحت میں بھی. تو شارح یعنی محشی علیہ الرحمہ نے ان دونوں کے 2 مرتبہ ذکر ہونے کی توجیہ بیان فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ ذکر یہاں پہ شرائط وجوب میں بحیثیت خطاب ہے اور شرائط صحت میں بحیثیت ادائے وجوب ہے. تو بحیثیت خطاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو لوگوں سے مخاطب ہے کسی امر دینی کو لے کر کے،
تو اس مخاطب میں سارے کے سارے لوگ شامل ہیں، انسانی ذات یعنی قطع نظر اس سے کہ وہ مرد ہو یا عورت، تو بحیثیت خطاب وہ سب کے سب شامل ہے، تو اس میں حیض و نفاس بھی شامل ہو گیا. اور شرائط صحت میں بحیثیت ادائے وجوب، اس کی تھوڑی سی وضاحت اور ہو جاتی تو ایک دھندلی سی پرچھائی ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے. یہ کہاں پر انہوں نے لکھا ہے؟ اسی صفحے پر 193 پر نیچے سے 5ویں یا 6ٹھی لائن ہے. دونوں کے بیچ میں عموم خصوص من وجہن کی نسبت بتا رہے ہیں. یا شرائط الوجوب هي ما اذا اجتمعت وجبت طهارة على الشخص وشرائط الصحة ما لا تسوي الا بها ولا تلازم بين النوعين بل بينهما عموم وجه. ہاں ٹھیک ہے. وعدم الحیض والنفاس شرط للوجوب من حيث الخطاب وللصحة من حيث اداء الواجب. اس کی توجیہ آپ نے کیا کی؟ اب دیکھیے اس کا تو مطلب یہی ہو گیا کہ طہارت جو ہے واجب ہے. جیسے یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. یہ خطاب ہے سارے مسلمانوں کو، لیکن حید و نفاس والی اس سے خارج ہیں، تو ان سے خطاب متعلق نہیں ہے. اس اعتبار سے یہ شرط وجوب ہے نا کہ ان پر طہارت واجب ہی نہیں ہے، ان پر وضو واجب ہی نہیں ہے. تو شرط وجوب ہے خطاب کی حیثیت سے کہ وہ مخاطب ہی نہیں ہے حائضہ اور نفسا. یہ دونوں اس وقت خارج ہو چکے ہیں. جی یہ حیض و نفاس ابھی اس وقت خارج ہو چکے ہیں. ہاں، اس سے حید یہ و مراد ہوا. نفاس والی عورتیں اس خطاب سے خارج ہیں، یعنی ان پر واجب ہی نہیں ہے وضو کرنا. جی جی تو واجب نہیں ہے، تو واجب کن پر ہے؟ جو حیض اور نفاس سے فارغ ہو گئی. تو خطاب جو ہے کی حیثیت سے یہ وجوب کا خطاب ان سے متعلق ہے جو معدوم الحیض اور معدوم النفاس ہوں خطاب کی حیثیت سے. لیکن جی 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 یہی دونوں چیزیں شرط صحت بھی ہیں کہ اگر حالت حیض میں وہ وضو کریں گی تو وضو ہوگا نہیں ہو. ادائیگی اگر وضو کی کرتی جائیں یا نہائیں گی تو غسل ہوگا، یا تیمم کریں گی تو تیمم ہوگا. تو واجب کی ادائیگی کی حیثیت سے یہ شرط صحت بھی ہے کہ تو وہ حضرت جب سوال کرنے یہی کے تھا لیے کہ جی جب تو حضرت اصل میں جو چیز اشتباہ پیدا کر رہی تھی وہ یہی تھی کہ شرائط صحت کا دار و مدار شرائط وجوب پر ہے، یعنی اس طرف سے درست ہے، لیکن اس طرف سے کہ شرائط وجوب ہوں تو شرائط صحت بھی پائے جائیں یہ ضروری نہیں ہے. یعنی دونوں طرف سے تلازم نہیں ہے لیکن ایک طرف سے تلازم ہے. تو جب شرائط وجوب میں ہی یہ بات طے ہو گئی کہ مخاطب وہی حضرات ہیں، یعنی نساء میں وہی مخاطب ہیں جو فارغ الحیض والنفاس ہوں، فارغۃ الحیض والنفاس ہوں، تو اب جب اس میں بات ہو گئی تو شرائط صحت میں دوبارہ اس کو ذکر کرنا یہ تکرار نہیں ہوتی ہے سر؟ ہاں بالکل تکرار ہے. جی بس اسی کی تصدیق مطلوب تھی حضور کہ ہاں صحیح یہ سمجھ. بالکل تکرار ہے، لیکن اب اس کی وہ صورت نکالیے نا، جی وہ کوئی صورت نکالیے کہ جس میں مفہوم کے اعتبار سے دونوں باتیں الگ الگ ہو گئی نا. جی تو کوئی صورت نکالیے. مثال کے طور پر کوئی خاتون ایسی ہیں جنہوں نے بالکل جو ابھی حالت حیض میں ہیں اور انقطاع دم ہو گیا، انقطاع دم سے
1 منٹ پہلے انہوں نے وضو کرنا شروع کیا، تو وضو کا آخری حصہ یا غسل کرنا شروع کیا، غسل کا کچھ حصہ حالت حیض میں گزرا اور باقی حصہ جو ہے نا حالت انقطاع دم میں گزرا، خطاب تو متعلق ہو گیا ان سے دوران تطہیر، لیکن صحت ابھی بھی نہیں قرار دیں گے۔ اس حیثیت سے کچھ صورتیں نکالیے کہ جس میں یہ چیز مکمل طور پر اس سے الگ ہو جائے۔ حضرت میری سمجھ میں ایک بات آ رہی ہے حضرت، اگر جی غلط ہو جی تو جی تصحیح بالکل، فرماتے ہیں آپ کو حضور۔ بلا جھجک جو ہے اپنے اپنے افادات کریں، سب علماء ہیں یہاں پہ۔ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں جو اعتراض یہ جو کیا گیا تکرار لازم آ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی ذکر کیا وجوب میں بھی صفر صحت میں بھی، تو اس سے ابھی آپ نے پہلے ایک بات بتائی تھی کہ جنہیں وجوب اصل وجوب کا یہ الگ ہے، خطاب جو ہے یہاں پہ سب کے لیے خطاب کیا گیا ہے، اس میں اصل وجوب میں سب سے خطاب کیا گیا ہے، چاہے وہ حیض والی ہو یا نفاس والی ہو، لیکن پھر اس کے بعد میں جو ہے وہاں پہ سب کو خطاب کر دیا گیا، لیکن پھر اس کے بعد جب صحت کی باری آئی تو صحت کے لیے جو شرائط ہیں تو اس میں ایک شرط ہے حضرت، ہر وہ چیز جو یہاں پہ جو ہے صحت میں جو اس لیے بیان کر دیا کہ جو ہے وہاں پہ خطاب سب سے کیا گیا، مطلب خطاب سب سے کیا گیا، مرد عورت سب سے کیا گیا، لیکن اب وہ عورت حیض و نفاس والی عورت یہاں صحت کی شرط سے خارج ہو جائے گی۔ سر بات واضح نہیں ہو پائی، آپ کافی مطلب ایک ہی بات کو دوہرا دی الگ الگ اینگل سے اور مقصود واضح نہیں ہو پایا، آپ شاید دوبارہ دوسرے طریقے سے کرنا چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضور، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خطاب کی حیثیت سے سب کو جو ہے شامل کیا گیا، مرد عورت کی تو وہاں پہ جو ہے خارج نہیں کیا گیا حسن نفاس والی کو جو ہے، لیکن اب پھر جب طہارت کی صحت کی جب جو ہے باری آئی تو یہاں صحت میں بھی ذکر کر دیا گیا کہ صحت کے لیے جو شرطیں ہیں اس میں یہ بھی داخل ہیں، یہ عورتیں داخل ہیں، تو یہاں سے یہ لوگ عورتیں نکل جا رہی ہیں، وہاں پہ سب کو خطاب کیا گیا، یہاں صحت میں جو شرط کی گئی بیان کی گئی یہاں سے نکالا جا رہا ہے اس کو۔ نہیں وہاں پہ تو ہے، وہی تو سوال ہے۔ سوال تو ابھی حضور بھی قائم ہی ہے بات ہاں، کہ حضور عرض یہ ہے کہ تکرار کیسے لازم آ رہی ہے کہ جب عموم خصوص من وجہ فرما دیا شارع نے تو تکرار تو سمجھ میں نہیں آ رہی عموم خصوص من وجہ۔ سارے نے جو عموم خصوص من وجہ فرمایا ہے وہ نسبت اور مفہوم میں ایک طرح سے افتراق پیدا ہو گیا ہے، یعنی دو مادے افتراق کے پیدا ہو چکے ہیں بے اعتبار مفہوم اور بے اعتبار نسبت، وہاں تک منطقی اعتبار سے تو بات درست ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسی صورت کوئی پیدا ہو پا رہی ہے کہ شرائط وجوب کسی عورت میں پائے جائیں حیض و نفاس کے تعلق سے اور شرائط صحت نہ پائے جائیں فقط حیض و نفاس کی وجہ سے؟ اچھا یہ آپ کا سوال خارج کے اعتبار سے ہے، جی آپ کا اچھا جو یہ سوال بن بتائیے، رہا جی ہاں اس اعتبار سے غور کریے کہ شروع کی 9 شرطیں شرط وجوب کے طور پہ بیان کی گئی ہیں جی اور آخر کی جو 4 شرطیں ہیں وہ شرط صحت کے طور پہ بیان کی گئی ہیں، جی تو یہاں کیوں بیان نہیں کریں گے نفاس اور حیض؟ ہے تو تکرار لفظاً، جی لیکن جب عدم یعنی حالت حیض یا حالت نفاس میں کوئی خاتون اگر وضو کریں گے تو وضو نہیں ہوگا، تو اس کا عدم شرط صحت تو ہے، کیوں بیان نہیں کریں گے یہاں پہ؟ تو حضرت اس طرح سے پھر تو اسلام بھی دوبارہ ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی غیر مسلمان وضو کر رہا ہے تو اس کا وضو ہے ہی نہیں صحیح۔ عبادت سے مخاطب نہیں تھے وہ کفار، اس تو لیے اس وضو کی وجہ عبادت تھوڑی ہے، وضو عبادت مقصودہ نہیں ہے نا، وسائل میں سے ہے۔ وضو میں اگر نیت کرے گا تب جا کے ثواب مرتب ہوگا، ورنہ تو ثواب بھی مرتب نہیں ہوگا۔ ایک جہت مل رہی ہے یہاں پر، وہی جی ادائیگی واجب والی، اصل وجوب وہ اور ادائیگی وجوب اس میں۔
حضور یہ آپ نے جو ابھی فرمائی یہی صحیح مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اصل وجود کے اعتبار سے وہاں پہ بیان کیا گیا ہے نفاس کو، پھر اس کے بعد میں صحت میں بیان کیا گیا یہ ادائیگی کے اعتبار سے. اصل میں یہ دیکھا جائے تو کفار اور مجانین اور بچے یہ سب بالکل مخاطب نہیں ہیں طہارت وغیرہ کے ایک قول کے مطابق، اور حائضہ اور نفسا یہ مخاطب تو ہیں. یہ جو حالت ہے ان کی حیض اور نفاس، یہ تو ایسی حالت ہے جو بالکل عارضی ہے. اس وجہ سے من وجہ وہ مخاطب لگتی ہیں. تو اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس جہت سے دیکھا جائے کہ مخاطب نہیں ہے تو وہ اصل وجوب کی شرط ہوئی، اور اس جہت سے دیکھا جائے کہ مخاطب تو ہیں لیکن حیض یا نفاس کا ازالے کے بعد، ختم ہونے کے بعد، تو پھر جو ہے نا یہ شرائط صحت ہوئی. کچھ نہ کچھ نکالنا پڑے گا. حضور یہ حائضہ جو ہیں یہ عاجز نہیں ہوں گی؟ عاجز ہے نا صورت میں؟ ہاں یہ ایک تو جب ایسی حالت تاری ہے. شارع نے فرما دیا نا کہ ان الکفار غیر مخاطبین بالعبادات ولا علی عاجز عن استعمال المطہری. چلیے حضور صفحہ نمبر 194 پر ہے، اوپر سے 8ویں لائن. یہ جو در مختار کی عبارت کے تحت فقدو نفاسیہا و حیضیہا، اس میں شارع نے فرمایا کہ وفقدی حیضیہا، تو یہاں پر فقدی دوبارہ نکالا ہے. تو جبکہ یہ در مختار میں معطوف بن رہا ہے تو فقدی نکالنے سے تحصیل حاصل نہیں ہو رہا یہاں پر. ہاں بس وہی الگ الگ کرنے کے لیے، کیونکہ جب آپ خبر بنائیں گے تو فقد کو خبر بنائیں گے نا، اور مضاف اس کا دو مضاف، یہ مضاف ہے نہیں مضاف الیہ ہے، اور یہ بھی یہ عطف ہے مضاف الیہ پر. جب یہ حضور مضاف الیہ پر فقد عطف کو ہوگا تو خبر یہ دونوں ایک ہو گئے. جب دونوں ایک مضاف ہو گئے الیہ تو بنا اس کو کر ایک اس کو مان لیں گے. خبر، جی ہاں اس کی مضاف الیہ بنا کر اس کو خبر بنائیں گے. مبتدا تو کچھ اور محذوف نکالیں گے نا، سامن وہاں یا باسی وہاں. ہاں ٹھیک ہے، لیکن فقد دوبارہ لانے کی وجہ یہی ہے تاکہ نفاس کا فقدان اور حیض کا فقدان الگ الگ ہو جائے. اگر فقد یہاں پر نہیں نکالتے تو ایک ہی فقد رہ جائے گا، تو دونوں ملا کے ایک شرط ہو جائیں گی. بس یہ کہ ذاتی توضیح کے لیے یہ ہے. بس وہی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک ہی فقد کہتے تو بات نہیں بنتی، بات بن جاتی ہے. آپ کی بات صحیح ہے، لیکن جہاں پر تفصیل مقصود ہوتی ہے نا وہاں پر جو ہے نا تفصیل کرتے ہیں یہ لوگ. اگرچہ تکرار جیسا اوپر بات چل رہی ہے وہی ہے نا کہ تکرار تو لگ رہی ہے یہاں پہ، لیکن مناسب ہے کہ جی جب تفصیل کر رہے ہیں تو آپ بیان کریے. تکرار تو لگے گی لیکن مناسب ہے کہ آپ بیان کریے، مت معہود پر مت لے جائیے. جب بھی آپ شمار کریں گے، تفصیل بیان کریں گے تو سب کھل کر کے بیان کریے. تو اس لیے وہاں پر مقدر مان رہے ہیں، ورنہ یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ تو تکرار ہے. اور پھر میں نے کہا تو اس پہ کہا کہ اس طرح کرنا ہے تو پھر اسلام کو بھی یہاں بیان کرنا چاہیے، عقل کو بھی بیان کرنا چاہیے. پھر وجہ فرق لائیے. جی جی چلیے یہ وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ بات بن جائے گی. کوئی ضروری نہیں ہے فقدان کو ماننے کی. حضرت اسلام کے تعلق سے تو ایک صورت ایسی مل رہی ہے کہ حالت کفر میں کسی نے اعضائے وضو کو دھویا اور اس کے بعد وہ اسلام لایا تو اس وضو سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے. ہاں لیکن کوئی ضروری ہے کہ یہ قول متفق علیہ ہو. یہ ہے وضو کیا اس نے، جی ہاں
لیکن عورتوں کے تعلق سے حضرت ایسی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے عقلی طور پر کہ وہ مخاطب ہو رہی ہیں اور فقط حیض و نفاس کی وجہ سے صحت نہیں ہو پا رہی وضو کی، یعنی وہ مخاطب ہیں وضو کے وجوب کی، لیکن اس کی وجہ سے، کیونکہ اگر ان کے حیض و نفاس ہے تو وہ اثر نو مخاطب ہی نہیں ہے، یا من وجہ مخاطب ہے، من وجہ نہیں ہے. تو ایسی کوئی صورت الگ سے نظر نہیں آ پا رہی ہے یا سوچ نہیں پا رہے ہیں جو حیض و نفاس کی وجہ سے شرط صحت مفقود ہو رہی ہے لیکن مخاطب ہیں وہ ضرور. تو یہ علامہ شامی کی توجیہ ہے، بس اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اس وجہ سے کہ آپ اس کا مصداق تلاش کر رہے ہیں. جی مصداق نہیں ملے گا آپ کو. مصداق تو ایک ہی ہو سکتا ہے. مفہوم کے اعتبار سے تو ہے نا دو الگ الگ چیزیں ہیں. جی 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 مفہوم کے اعتبار سے تو الگ ہے. مفہوم کے اعتبار سے مصداق دونوں کا ایک ہی ہے کہ جب عورت حائضہ ہے یا نفسا ہے تو شرط وجوب بھی نہیں پایا گیا، شرط صحت بھی نہیں پائے گی. ایک ہی بات تو ہو گئی. ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ اس میں شرائط وجوب طہارت اور شرائط صحت طہارت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور اس میں تکرار ثابت ہو چکا ہے. تو حضور اس کو اگر واقعی طور پر ثابت کرنا ہو تو اس صورت میں کر سکتے ہیں کیا کہ جیسے عورت ہے وہ حیض سے پاک ہوئی یا پھر عورت ہے نفاس سے پاک ہوئی تو اس پر اب طہارت واجب ہو گئی، تو یہ شرائط وجوب طہارت میں آ گئی، یعنی اب اس پر طہارت واجب ہو گئی ہے. پھر اب یہ طہارت بھی صحیح ہوگی جب یہ اس حالت میں طہارت حاصل کرے کہ اب یہ حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں نہ ہو. تو پھر یہ شرائط صحت طہارت اور شرائط وجوب طہارت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور دونوں ہی صورت میں ایک عورت واقعتاً ایسی صورت پا رہی ہے تو یہاں تکرار تو ثابت ہو جا رہا ہے. اس لیے انہوں نے عموم خصوص من وجہن کی لگائی صورت بتائی ہے کہ اس میں جو رشتہ ہے جو نسبت ہے وہ یہ ہے. چلیے ٹھیک ہے. اس پر جتنا ٹائم آپ لوگوں نے دے دیا اب آگے بڑھیے. کوئی وجہ تو ہوگی، وہ وجہ تلاش کرنے کی کوشش کریں. اور کچھ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ اس بات کو دوبارہ کیوں بیان کیا انہوں نے. جو شرائط وجوب ہیں وہ جی حضرت ایک صورت بن پا رہی ہے کہ وہ مخاطب ہو رہی ہیں کیونکہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہیں، مخاطب ہو رہی ہیں، لیکن پھر صحت نہیں ہو پائی اسی حیض و نفاس کی وجہ سے. ایک صورت بن پا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی پاک عورت ہے اور حیض و نفاس سے اور وہ وضو کرنے بیٹھی، ابھی نصف وضو میں ہی ہے کہ حیض کا خون جاری ہوا، تو اب وہ وضو شروع کرنے سے پہلے یا درمیان وضو تک مخاطب تھیں، اس میں شرائط وجوب پائے جا رہی تھیں، لیکن اب یہ صحت نہیں ہو پائے گی وضو کی کیونکہ شرط صحت نہیں پائی گئی، اور وہی وجہ ہے. اس میں بھی وہ مسئلہ آ جائے گا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب شرط وجوب مفقود تو شرط صحت بھی مفقود. شرط وجوب تو تھی نا حضرت پہلے، کیونکہ جب وضو شروع کر رہی تھی یعنی تو ہاتھ اس کی دھوئے. تو وہ صورت بھی ہو گئی نا جو میں نے کہا پہلے کہ حالت حیض میں ہی اس نے وضو شروع کیا یا غسل شروع کیا تو غسل واجب نہیں تھا اس کے ذمے، اور دوران غسل یا دوران وضو انقطاع دم ہو گیا تو اب شرط صحت پالی گئی، مگر پھر بھی وضو اس کا صحیح نہیں ہوگا یا غسل صحیح نہیں ہوگا کیونکہ تخلل ہوا، یا تخلل نہ بھی صحیح اس کا کچھ حصہ ایسا گزرا جو شرط صحت نہ تھی. اس اعتبار سے تو مان لیں گے نا. کیونکہ اب یہ دیکھ لیجئے جو آپ نے کہا کہ جیسے عاقل، جیسے بچہ ہے، جیسے ایک بچہ ہے تو انہوں نے کہا شرط وجوب میں عقل ہے مثال کے طور پہ اور اسلام ہے، تو ان کی یہ لوگ اگر وضو کریں تو وضو صحیح ہو جاتا ہے، شرط وجوب نہیں ہے. عقل کے منافی اگر جو ہے مثال کے طور پر ایک مجنون ہے، وہ اگر وضو کرتا ہے تو وضو اس کا درست ہو
اور بات ہے کہ وضو واجب نہیں اس کے ذمے، لیکن حائضہ ہے، اس نے حالت حیض میں وضو کیا تو اس کا وضو درست ہی نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے حضور، اگلی عبارت پہ چلتے ہیں۔ ہاں، جیسا کہ آپ نے ایک کافر کے بارے میں کہا، ایک بچے کے بارے میں بھی ہے کہ وضو کریں تو وضو ہو جاتا ہے، وضو اگرچہ ان کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ چلیے اور بھی اس پہ غور کر سکتے ہیں۔ علامہ رافعی نے کچھ لکھا کہ نہیں لکھا اس پہ؟ چلیے تو علامہ رافعی کا جو حاشیہ ہے وہ بآسانی مل جاتا ہے؟ یہ جو نسخہ ہے، یہ والا نسخہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تو نہیں ہے، لیکن جو مطبوع نسخہ ہے یہاں پر نا وہ تقریرات رافعی کے ساتھ ہوئے۔ تنبیہ کے طور پہ کیا کہہ دیا انہوں نے؟ چلیے اور کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟ حضور میرے پاس جو نسخہ ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے نا نیچے حاشیے پر تقریرات رافعی لگائی ہیں، لیکن اس پر کوئی نہیں انہوں نے حاشیہ لگایا۔ اس والے پہ نہیں حاشیہ ہے۔ آپ کے پاس کون سے مکتبے کا ہے؟ یہ رحمانیہ کا جو نیا چھپا ہے اس پر جو ہے نا ساتھ ہی جو ہے نا انہوں نے لگائی ہیں، یعنی شامی کے نیچے۔ میرے پاس امدادیہ کا ہے، ہمارے پاس ملتان کا اس میں نہیں ہے۔ دونوں نسخے ہیں جس میں تقریرات رافعی نیچے ہی ہے، اور ایک ہے جس میں تقریرات رافعی بالکل آخر میں ہے، ہر جلد کے آخر میں۔ حضور یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو خطاب کا آپ فرما رہے ہیں، تو جب نماز کا وقت داخل ہوگا تو حیض و نفاس والی عورت کی طرف خطاب متوجہ ہوگا یا نہیں؟ ہاں نہیں ہوگا نا، اور یہ اصلاً تو اختلافی بات ہو سکتی ہے نا کہ کفار بھی مخاطب ہے کہ نہیں ہے۔ جب کفار مخاطب ہے تو حائضہ بھی مخاطب ہوگی، تو وہ بس ابھی چھوڑ دیجیے۔ اور تو کفار کے بارے میں بھی ہے کہ کفار صحیح ہے کہ وہ بھی مخاطب ہیں عبادات کے۔ تو پھر حضور یہاں جو شاہ نے فرمایا ہے کہ خطاب میں دونوں شامل ہیں، مطلب خطاب میں حائضہ وغیرہ شامل ہیں، تو یہ اس کا پھر کیا مطلب نکلے گا؟ وہی مطلب ہے، ابھی بھی یہاں بھی تو کہا ہے، اس میں دونوں قول ہے کہ کفار یا یہ، تو اب ظاہر ہے کہ یہی ہوا کہ یہ مخاطب نہیں ہے، حائضہ اور نفسا یہ مخاطب نہیں ہے طہارت کے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو متفق علیہ ہے۔ یہاں تو ایک عارض پایا جا رہا ہے، مخاطب ہیں لیکن مخاطب ابھی نہیں ہے، مخاطب بشرط ازالہ نفاس ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ دو موقف اس سلسلے میں ہے، سارے کے سارے مکلفین مخاطب ہیں کہ نہیں ہیں عبادات کے۔ تو غیر مکلف تو مجنون ہے اور بچے ہیں، کفار تو عاقل ہے، تو خواتین بھی عاقل ہے، بالغ ہیں۔ تو اس سلسلے میں دونوں قول ہو سکتے ہیں، ان کی تحقیق جو ہے آپ اصول کی کتابوں میں دیکھیے، یہ مقام نہیں ہے۔ چلیے آگے چلیے۔ یہ صحت آگے کی حضرت تعریف کری ہے، صحت کی، صحت متکلمین کے نزدیک کیا ہے، صحت کی تعریف کری ہے متکلمین کے نزدیک کیا ہے اور فقہا کے نزدیک کیا ہے، اور ان دونوں تعریفوں کا ثمرہ اختلاف کیا نکلے گا، یہ عمدہ بحث کہاں ہے۔ پر ہے یہ اسی صفحہ 194 پر ابتدائی وہ شرط صحت میں الصحت ترتب المقصود من الفعل علیہ، حاشیہ شامی میں۔ اوپر ہے؟ جی صفحہ نمبر 194 پر، اس کا خلاصہ ہم نے تیار کیا ہے انہی 5-6 لائنوں کا۔ ہاں وہ آپ جو خلاصہ تیار کریں گے نا، الصحة ترتب المقصود من الفعل عليه، وفي المعاملات الحل والملك لأنهما المقصودان منها، وفي العبادات عند المتكلمين
موافقۃ الامر مستجمعا لما يتوقف علیہ عند الفقهاء بزیادۃ قید وهو اندفاع وجوب القضاء. جی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہ اس کا خلاصہ یا تو آپ بیان فرما دیں حضور تاکہ سب کا فائدہ ہو جائے، یا آپ نے تیار کیا تو بیان کریے نا. جی، یا میں نے جو تیار کیا ہے آپ اس کی ہاں تصدیق فرما دیں تاکہ ہاں بالکل، آپ سب کا فائدہ کریے. جی حضرت سب سے پہلے تو اپنا خود غرضی مطلوب ہے، میرا فائدہ ہو جائے تاکہ آپ کی تصدیق ہو جائے اس میں. نہیں، جی آپ سب حاصل مطالعہ سب لوگ بیان کریں. جی جی تو حضرت انہوں نے جو بتائیے. صحت کی تعریف کری ہے کہ صحت کسے کہتے ہیں، تو اس کا انہوں نے فرمایا کہ جو فعل کا مقصود ہے، جو فعل آپ کرنا چاہتے ہیں، اس فعل سے جو آپ کا قصد ہے، وہ قصد اگر حاصل ہو جائے تو وہ صحت ہے شریعت کے نزدیک. اب یہ متکلمین اور فقہا کے اعتبار سے تعریف الگ ہے. یہ جو تعریف ہوئی کہ ترتب المقصود علیہ من الفعل، یہ تعریف متکلمین کے نزدیک ہے، لیکن فقہا اس کے ساتھ ایک اور قید لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو فعل کا مقصود ہے، ایک وہ مرتب ہو جائے، اور دوسرا اس فعل کی وجہ سے اب قضا بھی دور ہو جائے. اگر یہ دونوں چیزیں پائی گئیں تب جا کے فقہا کے نزدیک کوئی چیز صحیح مانی جائے گی، یعنی صحت کا حصول ہوگا. اور یہ ثمرہ اختلاف اس وقت ظاہر ہوگا کہ اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو پاک سمجھ کر کے نماز ادا کر دی، اور بعد نماز اسے پتہ چلا کہ میں پاک نہیں تھا، تو اب متکلمین کے نزدیک اس کی نماز ادا ہو گئی اور اسے دہرانا بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کی تعریف بس یہیں تک تھی کہ تم جس فعل کا قصد کر رہے ہو، جو فعل سے جو قصد کر رہے ہو وہ مرتب ہو جائے، اور جو شرائط اس کے تھے وہ شرائط تمہارے گمان کے اعتبار سے شریعت کے حکم کے مطابق فٹ ہو جائیں. موافقت الامر مستجمعا ما یتوقف علیہ، یعنی وہ فعل، وہ عبادت جن شرائط کو جامع ہے، جن شرائط کی محتاج ہے، ان شرائط کو دھیان میں رکھ کر یا ادا کر کے آپ نے عبادت ادا کر دی اپنے گمان کے اعتبار سے، تو اب آپ اس سے بری و ذمہ ہو گئے، اب آپ کو دہرانی نہیں ہے. تو وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو پاک سمجھ کر کے نماز ادا کری تھی، اس نے اپنے ناپاکی کو اس اعتبار سے نہیں سمجھا کہ میں ناپاک ہوں اور پھر نماز ادا کر رہا ہوں. اس نے پاک سمجھ کے نماز ادا کری تو اس کے گمان میں اس نے سارے شرائط نماز کے ادا کر دیے، اور اس کی نماز متکلمین کے نزدیک مکمل ہو گئی، اب دہرانا نہیں ہے. لیکن فقہا کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ میں اس کی ایک اور شرط ہے، وہ یہ کہ ایسی صحت ہو کہ جس سے قضا بھی دور ہو جائے، اندفاع القضا. تو کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو اگر پتہ چلا تو اس پر قضا واجب ہو گئی، اور اس پر جمہور فقہاء کرام کا اتفاق ہے. تو اب اس سے پتہ چلا کہ قضا اس کے ذمہ بہرحال لازم ہو جائے گی، جب بھی اس کو پتہ چلے، چاہے 4 دن بعد، 10 دن بعد، جب اس کو پتہ چلے کہ فلاں دن میں ناپاک تھا تو قضا واجب ہو گئی. تو لہٰذا اس سے قضا دور نہیں ہو پائی. اب قضا دور نہیں ہو پائی تو گویا صحت ادا نہیں ہوئی. اور صحت کی یہ تعریف دونوں کے نزدیک الگ الگ ہے. اسی کی تفصیل ہے. گویا کی ترتب المقصود من الفعل علیہ جو ہے نا، یہ ہے اصل تعریف صحت کی. جی. اس کا مصداق معاملات میں حل اور ملکیت ہے، جی. اور عبادات میں موافقت الامر ہے. اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس حکم کی بجا آوری، حکم کی موافقت. اور وہی تو مقصود ہے فعل سے، کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کی بجا آوری ہو جائے. تو مقصود موافقت سے آپ میچ ہو موافقت امر، اصل میں یہ تحریر سے انہوں نے اٹھایا ہے حضرت علامہ کمال کی تحریر، اور اس کی تفسیر بھی ہم نے دیکھی، وہ کتاب میں ملی، وہ صفحہ نمبر 200 پہ دارالکتب العلمیہ بیروت والے نے چھاپی ہے. تو اس میں اس کی تفصیل بیان کر دی ہے. موافقت امر الشارعی فعل المکلف، کہ مکلف کا فعل امر شارع کے موافق ہو جانا، یہ بیان کیا ہے. ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں. جی. ہم شارع نے جو حکم دیا ہے بندے نے وہی کیا. جی. بندے نے وہی کیا. تو شارع نے حکم دیا نماز کا، بندے نے نماز ہی پڑھی. شارع نے اس کے لیے کچھ شرطیں رکھی تھیں، بندے نے ان ساری شرطوں کی رعایت کی، کام تو ہو گیا. جی. تو یہ اصل تعریف وہی ہوئی ترتب المقصود من الفعل علیہ. اس کا مصداق یہ ہے کہ یہ سب کام ہو گئے. فقہاء نے ایک اور شرط لگا دی. بالکل ٹھیک بات ہے آپ نے جو بیان کیا.
یہ سب حاصل مطالعہ بتانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان سب مفہوم کی طرف توجہ ہو جاتی ہے. بہت سارے علماء ساتھ میں ہیں الحمدللہ، سب کی توجہ ہے. تو اسی طرح سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اس بحث میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے جی کہ فقہا کے نزدیک علم قضا اس کے ذمے ہوگی، کیا قضا کا گناہ ہوگا؟ جی اس بحث میں مطلب یہ کہ قضا اس کے ذمے ہوگی، قضا کا گناہ ہوگا اس میں؟ قضا یہ کا تو اب آپ مسئلے کی بات کر رہے ہیں نا. گناہ تو تب ہونا جب اس کی طرف سے تفریط ہو، اس کی جی حضرت، کوتاہی ہو. جی حضرت گناہ تو اشباہ تب میں ہونا. اس کے اشباہ میں تو اس کا برعکس دیا ہے کہ اس پر ثواب مرتب ہوگا اس کو. ہاں، اگر گناہ کیسے ہو جائے گا جب اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی. جی اس کو پتا چلا کنویں میں جو ہے نا وہ ناپاک پانی تھا، وضو کیا، اس کو ناپاکی کا علم نہیں تھا. بعد میں پتا چلا کہ کنویں میں جانور مرا ہوا ہے، تو اس کو نماز دہرائے گا. یہی حکم ہے. اب اس کی طرف سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہے، تو گناہگار کیوں ہوگا وہ؟ چلیے آگے چلیے، تاکہ ہم جو ہے الحل والملک سے کیا مراد ہے؟ ہاں، فی المعاملات الحل والملک. معاملات میں حلت اور ملکیت، کہ کوئی چیز جی آپ کے لیے حلال ہو جائے. کسی دوسرے کا مال اگر خریدیں گے تو خریدنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا استعمال حلال ہو جائے، اس پر ملکیت حاصل ہو جائے. اگر بغیر خریدے اس کو وہی اس کا مال ہے، جی جی اس کا مال اگر کھانے لگ گئے تو حلال ہے. اور حلت اور ملکیت دو الگ الگ چیز ہے، کہ ملکیت میں کبھی کبھی ملکیت فاسدہ بھی ہوتی ہے اور حلت نہیں ہوتی وہاں پہ. اور کبھی کبھی ملکیت اور حلت میں فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ اباحت ہے تو ملکیت تو بالکل نہیں ہے مگر پھر بھی کھانا حلال ہے. تو اس لیے حلت اور ملکیت دونوں الگ الگ چیزیں الگ کے طور پہ بتایا. کہ معاملات میں جیسے نکاح ہے، جی تو نکاح کرنے میں ایجاب و قبول گواہوں کی موجودگی میں کیا مقصد کیا ہے؟ حلت، جی استمتاع حلال ہو جائے، خدا پر ملکیت حاصل ہو جائے. چلیے اور آگے چلیے. یہاں دیکھیے انہوں نے خلاصہ کر دیا کہ جتنی 9 شرطیں ہیں وہ 6 کی طرف راجع ہیں: اسلام، تکلیف، قدرت، استعمال المطہر، وجود و حدث و فقد المنافی. مولانا عبد الماجد صاحب جو کہہ رہے تھے، دیکھیے آپ اور کم کر سکتے ہیں تو کریے. جی آپ لوگوں میں سے کسی کے اندر ہمت ہے تو اور کم کریے. کسی نے حضرت منع نہیں کیا ہے. 4 تک تو پہنچا دیے انہوں نے. علامہ جد الممتاز 4 سے پڑھنے بھی، کا ہاں اوپر. ہاں وہ تو 4 اس طرح نا کہ وہ ایک کیٹیگری بنائی ہے انہوں نے. جی حضرت کیٹیگری نمبر 2 میں انہوں نے کہا ہے وہ قذف ثانی، یعنی کیٹیگری نمبر 2 میں بھی 3 چیزیں شامل ہیں، اور اس کی صراحت نہیں کری جس طرح کیٹیگری نمبر 1 کی صراحت کری ہے. آپ اس ہاں کی تو کچھ کام ہم لوگوں کے لیے چھوڑ گئے ہیں علامہ شامی. جی جی ہاں لیکن کرے گا کون؟ علامہ رافعی بھی چھوڑ گئے ہوں گے. جی ہم نے نکالی ہے حضرت، آپ سے تصدیق مطلوب ہے. ہاں بالکل نکالیے، آپ ہی کے لیے چھوڑ گئے ہیں. استغفر اللہ. کہاں پہ ہے وہ؟ اسی صفحہ نمبر 94 پر وجودها الشرعی، اربعۃ پہ حضرت، نیچے سے 8ویں لائن. اربعۃ، یہ 4 شرطیں ہیں. ہوں اربعۃ انواع، تو اول میں 3 ہے، ثانی میں بھی 3 ہے. جی تو اول کی 3 تو متن میں ہی گنا دی گئی ہیں: وجود المزیل، مزال عنہ، والقدرت. اب اس میں 3 پتہ نہیں چل رہا، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں اس میں 3. وجود شرعی میں 3 کیسے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ پانی مشروع استعمال ہو، یعنی پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، تب نہ اس کا شریعت اس کی اجازت دے گی. فی مثل ہی اس جگہ پہ، یعنی طہارت جیسی حکم میں. اس میں 3 کیا نکالا آپ نے؟ ایک تو یہی کہ پانی خود مشروع استعمال ہو، اور دوسرا ہے فقد حیض و نفاس،
اور تیسرا نکالا ہے ضیق وقت. اور اگر ضیق وقت نہیں بھی نکالیں گے کیونکہ وہ وجوب ادا میں آ جاتی ہے تو فقد حیض 1 اور فقد نفاس 2 اور تیسرا انہوں نے ذکر کر دیا اوپر. یہاں پر مشروع الاستعمال کے ساتھ کہہ رہے ہیں بأن یکون الماء مطلقا وطاہرا ومطہرا. تو یہ طاہرن مطہرن یہ الگ الگ مانیں گے، یہ ایک ہی ہے؟ کیونکہ یہ مطہر کے لیے تین تو نہیں لگتے کیونکہ مائع مطلق تو وہی ہے، جی اس کی سب تفصیل ہے. یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ. جی جی مشروع استعمال ہونا پانی پاک ہو، مائع مطلق ہو، مقید نہ ہو، پاک بھی ہو، پاک کرنے والا بھی. ٹھیک ہے، تین الگ الگ ہیں. وہ صرف مطہر کہہ دیں گے تب بھی کام پورا ہو جائے گا، کیونکہ مطہر جو ہے یہ لازم ہے کہ طاہر ہو اور مطلق ہو. اگر مطلق نہ بھی ہو تو مطلق ہو، اس کافی ہے. ہاں لیکن مقام تفسیر میں تو ٹھیک ہے نا. جی مقام تفسیر میں ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی 2 کی جگہ باقی ہے کہ 2 کون سے ہیں، اور کیونکہ انہوں نے یہ ٹوٹل 12 بننی ہے، ان 4 کے اندر انہوں نے 12 کو سمیٹا ہے. تو حساب یہی ہے کہ پہلے میں 3، دوسرے میں 3، تو یہ 6 ہو گئی. تیسری والی کیٹیگری میں انہوں نے 4 کو شامل کیا ہے اور اس 4 کی وضاحت بھی علامہ شامی نے کر دی ہے، تو یہ ٹوٹل 10 ہو گئی. اور آخری والی کیٹیگری میں انہوں نے 2 کو شامل کیا ہے، وہ متن میں صراحت ہو گئی. بس یہ جو دوسری والی کیٹیگری میں جو 3 تھے ان میں سے 1 کی صراحت ہے، 2 کی نہیں ہے، وہ 2 نکالنی تھی. تو ایک کی صراحت کیا ہے؟ یہی پانی کا مطہر ہونا. کہاں صراحت کیا؟ کون المزیل مشروع الاستعمال حضرت. وہ ایک میں تینوں آ گئے کہنا چاہ رہے ہیں، ورنہ صراحت تو اوپر بھی ہے، وجود المزیل والمزال عنہ اور قدرت والازالہ. خیر تینوں کی صراحت وہاں پہ. قول یعنی یہاں المزیل پر محلی کی قید کے ساتھ ہے کہ یعنی اس مزیل کا پہلے اوپر والی جو حضرت اس میں وجود المزیل اسے مطلقاً ہے کہ کوئی زائل کرنے والی شے موجود ہو. دوسرے میں یہ ہے کہ اس مزیل کا اپنے محل میں مشروع بھی ہونا. تو اس کا مطلب اس کی مثال علامہ شامی نے بیان فرما دی ہے کہ زیت یہ بھی مزیل ہے، مزیل نجاست ہے، لیکن یہ ایک خاص قسم کی نجاست کو ہی زائل کرے گا، یعنی نجاست حقیقیہ کو ہی زائل کرے گا، اور وہ بھی اس صورت میں جب اسی کے مثل میں ہو کہ زیت کے ساتھ زیت ناپاک ہے تو اس میں مزید زیت ملا کر کے اس کو جاری کر کے، یا 2 جگہ اوپر سے ایک ساتھ زیت کو بہا کر کے کہ وہ تیسرے برتن میں ایک ساتھ گرے، یا جو بھی طریقے اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائے. تو زیت بھی مزیل ہے لیکن اس کا محل وہ نہیں ہے جو وضو میں کام آ جائے یا نجاست حکمیہ کو دور کرنے میں کام آ جائے، یا بدن یا کپڑے سے نجاست حقیقیہ کو زائل کرنے میں کام آ جائے، کیونکہ زیت قالع نہیں ہوتا ہے اور قالع ضروری ہے. نہیں وہ کیا نام ہے، مزیل مشروع الاستعمال ہو فی جی مثل ہی، فی تو محل مزیل میں جی وہی زیت وغیرہ خارج کرنے کے لیے فی مثل ہی کا، جی 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 ورنہ اس کا وہ زیت جو ہے مشروع استعمال تو ہے کہ پکانے میں آپ تیل استعمال کریے نا، کس نے جی منع جی کیا؟ یا زیت دوسرے ہی ناپاک زیت کو پاک کرنے میں، وہ اس میں بھی استعمال ہو جاتی ہے. ہاں ایک ہی ناپاک مائع اسی کے مثل پاک مائع سے مل کر کے جاری ہو جائے تو پاک ہو جائے گا، تو اس صورت میں بھی مزیل ہوا دوسرا والا زیت. جی وہ نادر صورتیں یہاں پہ نہیں، جو ذہن جس طرف جائے وہ اس طرح سے کریں گے نا، فی مثل ہی جی اس طرح ہوگا. چلیے ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس میں 3 کون کون ہیں، ایک مشکل کام ہے. چلیے آگے کہتے ہیں قولہ التکلیف تحت ثلاثۃ. تکلیف میں بھی 3 آ گئے، بلوغ، عقل اور اسلام. حدث میں حد سے اصغر حد سے اکبر دونوں آ گئے. شرط صحت میں چلیے اور آگے کیا ہے؟ کوئی اور صاحب
کچھ افادہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور کسی کو کوئی سوال کرنا ہو کسی عبارت پہ، تو پھر بار بار میں کہہ رہا ہوں، کسی عبارت پہ سوال ترجمے کا بنتا ہو یا عبارت کی ترکیب کا بنتا ہو کہ عبارت کون سی عبارت کیا واقع ہے، یہ سب بھی آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں، اس پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ حیا مت کریے گا برائے کرم، کیونکہ کوئی کبھی پوچھتا ہے نا تو باتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، سب کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ ہم کہاں سے چل رہے تھے؟ یہاں سے۔ تو اس میں بھی آدھا صفحہ جو ہے اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ سلسلہ تو آگے تک جا رہا ہے۔ اتنا ہی صحیح کافی ہے کہ جتنی آپ نے عبارت متن کی پڑھی تھی اس کی شرح دیکھی جائے تو اس سے یہ بہتر ہے۔ جی جو کل آپ نے در مختار کی عبارت پڑھی تھی اتنی شرح شامی پڑھی تو یہی بہتر ہے، اتنا بہتر ہے۔ ہاں، یہ تو ہم نے یہیں تک پڑھا تھا نا، جی آج پڑھیں گے وہ نہیں زیادہ بات چلیے مولانا فیض صاحب کا حکم تھا کہ ہر روز جو ہے اگلے درس کے لیے در مختار کی عبارت پڑھ دی جائے۔ تو آگے دیکھیے کیا فرما رہے ہیں۔ وَنَظَمَهَا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَظَمَهَا فقال، لگتا یہ ہے کہ اس کی ضمیر انہی کی طرف راجع ہے جو پہلے وَجَعَلَهَا بَعْضُهُمْ، بعض فقہا نے ان 13 شرطوں کو 4 میں سمیٹ دیا اور پھر ان کو نظم بھی کر دیا ہے۔ تو بحر طویل میں فرمایا تعلم شروطا للوضوء مہمتا مقسمتا فی 84 وشرط وجود الحس منها 3 سلامة أعضاء وقدرة إمكان لمستعمل الماء القراحي هو معا وشرط وجود الشرط وشرط وجود الشرع خذها بإمعان ومطلق ماء مع طهارته ومع طهورية أيضا ففز ببيان وشرط وجوب وهو إسلام بالغ مع الحدث التمييز بالعقل يعاني وشرط لتصحيح الوضوء زوال ما يبعد إيصال المياه من الدران كشمع ورمس ثم لم يتخللوا
کشمع ورمس ثم لم يتخلل، یہ لام اس کو ادھر لانا پڑے گا شعر میں. کشمع ورمس ثم لم يتخلل وضوء مناف یا عظیم ذوی الشان، وزید على هذین ایضا تقاطر مع الغسلات لیس هذا لدى الثانی. لیجیے جناب اشعار یاد کر لیجیے مگر کام بڑھ جائے گا. فرماتے ہیں کہ جان لو وضو کی اہم شرطیں 4 اور 8 میں مقسم ہیں، یعنی ان کی تقسیم 4 اور 8 میں کی جا سکتی ہے. 4 ایک طرف 8 ایک طرف، تب نہ 12 ہوئی. وضو کی اہم ترین جو شرطیں ہیں جان لو کہ وہ 4 اور 8 میں مقسم ہیں، تقسیم کی گئی ہیں. تو ان میں یعنی ان شرائط میں وجود حسی جو شرط ہے، شرط وجود حسی، فشرط وجود حس، ان میں وجود حسی کی جو شرطیں ہیں وہ 3 ہیں: اعضاء کی سلامتی اور قدرت، قدرت امکان، کس کی؟ صاف ستھرے پانی کے استعمال کرنے والے کی، اور یعنی جو پانی کا مستعمل ہے بندہ، وہ اس پانی پر قدرت ممکنہ رکھے، پانی استعمال کر سکے. اور پانی کی صفت بتائے الماء القراء، ماء صافی کو ماء قراء کہتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ اس سے مراد طاہر و مطہر ہے. اب اس کی تفسیر دیکھیے گا. صاف ستھرے یعنی مائع مطہر کے استعمال کرنے والا قدرت کافیہ رکھتا ہو، اور وہ ایک ساتھ ہے، وہ معن، یہ دونوں ایک ساتھ شرطیں ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ تو شرطیں ہو گئیں طہارت کی وجود حسی کی شرطیں. اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہوا مان کہہ دیا، یہ دونوں ایک ساتھ بیان کر دیا ہے، تو مائع کافی اور مائع مطہر موجود بھی ہو اور اس کے استعمال پر قدرت بھی ہو. اب کہتے ہیں کہ طہارت کی کہ وجود شرعی کی شرط بہت توجہ اور غور سے لو. خذھا بإمعانی، وہ کیا ہے کہ مائع مطلق طہارت کے ساتھ اور اسی کے ساتھ طہوریت کی، طہارت بھی اور طہوریت بھی، تفوز بے بیانی. تو اس تفصیل کو حاصل کر کے کامیاب ہو جاؤ. دن میں سو اور شرط وجوب وہ کیا ہے؟ وشرط وجوب وهو اسلام بالغ، شرط وجوب یہ ہیں: بالغ کا اسلام، بالغ بندہ ہو، مسلمان ہو، حدس ہو، ساتھ میں عقل والی تمیز ہو. مجنون پر بھی وضو واجب نہیں ہے. حدس بھی ہو اور عقل کی تمیز رکھتا ہو، عقل کے ذریعے طہارت اور عبادات کی تمیز رکھتا ہو. اے مراد لینے والے، اے سمجھنے والے، سمجھو کہ یہ سب شرائط وجوب ہیں. اور فرماتے ہیں شرط صحت و شرط لتصحیح الوضوء، وضو کو صحیح قرار دینے کی شرط یہ ہے کہ ایسی چیز کا زائل ہو جانا، نہ پایا جانا، دور ہونا جو پانی کو پہنچنے کو دور کر دے، پانی کو پہنچانے سے مانے ہو. یبعد ایصال المیاہ، پانی کو پہنچنے نہ دے بشرا تک، جلد تک. اور من بیانیہ یعنی قسم قسم کے میل کچیل، کچھ بھی چیز ایسی بدن میں لگی ہوئی ہے میل کچیل. اور میل کچیل کے بارے میں تو آپ پڑھیے گا کہ صرف میل ہوتی ہے تو وہ تو معنی نہیں ہوتی، تفصیل ہم آگے پڑھیں گے. تو یہ بیان کے طور پہ کہہ دیا انہوں نے کہ کچھ بھی بدن پہ لگا ہوا ہو
اور اس کی مثال دی ہے جیسے شمع و رمز. ویکس کو کہتے ہیں نا جو موم ہے، چربی ہے، پینٹ ہے، اس طرح کی کوئی چیز بدن جلد پہ لگی ہوئی ہے جو پانی کے جلد تک پہنچنے سے مانے ہے، ایسی چیز کا بدن پہ نہ ہونا یہ بھی شرط صحت وضو ہے. رمز کا ایسی کیچڑ آنکھ میں لگی ہوئی ہے کہ اس سے پانی پپوٹوں تک جو ہے نہ پہنچ سکے، پلکوں تک. پھر اس کے بعد کیا شرط ہے؟ کہتے ہیں کہ وضو میں کوئی منافی متخلل نہ ہو. منافن یہ فاعل ہے لم یتخلل کا، اور الوضو یہ مفعول ہے. کوئی منافی وضو کے درمیان نہ آ جائے. جیسے وضو کر رہے ہیں اسی دوران پیشاب کا قطرہ آ گیا تو شرط صحت نہیں پائی گئی. اے وہ ذات جو بڑی شان والے ہیں، یعنی آپ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان بلند تو کی ہے. انہی طلباء علم کے بارے میں کہا گیا کہ چیونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. تو ہو گئے نا آپ عظیم ذوی شان. آپ لوگوں سے خطاب ہے. اور فرمایا وزید علی ہذین، ان دونوں پر ایک اور اضافہ کیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ تقاطر مال غسلات، کہ جب آپ دھوئیں گے چہرے کو، ہاتھ کو، پاؤں کو، تو ایک بار، دو بار، تین بار جو دھونا ہے اس کے ساتھ تقاطر بھی ہو جائے. صرف ایسا نہ ہو کہ بدن کو تر کر دیا جائے، دو چار قطرے گریں. یہ بھی شرط ہے، صحت وضو کی شرط یہ بھی ہے. لیکن یہ شرط جو ہے امام ابو یوسف کے نزدیک نہیں ہے. لیس ھذا لدی الثانی. جب ثانی بولتے ہیں تو ان سے مراد امام ابو یوسف ہوتے ہیں، کیونکہ امام ثانی وہی ہیں. امام اول امام ابو حنیفہ، امام ثانی امام ابو یوسف، جب ثالث بولیں امام محمد. تو تقاطر یہ طرفین کے نزدیک شرط ہے، شرط صحت وضو، لیکن امام ابو یوسف کے نزدیک نہیں ہے. چلیے اس کی تفصیلات دیکھیے گا در مختار میں. فرماتے ہیں وصیفتھا، طہارت کی صفت، یعنی وہ کیا ہے کہ کبھی کبھی طہارت کیسی کیسی ہوتی ہے. فرض للصلاۃ، نماز کے لیے طہارت فرض ہے. طواف کے لیے نماز واجب، وضو طہارت واجب ہے. ایک قول یہ ہے کہ اسی طرح سے مس مصحف کے لیے بھی طہارت واجب ہے. تو فرضیت کے بجائے وجوب کا قول کیوں کیا؟ دلیل میں کچھ کمی ہوتی ہے تبھی تو، یا اختلاف ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اسی وجہ سے فرضیت کے بجائے وجوب کا قول کیا. مس مصحف کے لیے طہارت ضروری ہے. یہ کیوں ایسا؟ للقول بأن المطہرین من المطہرین الملائکۃ. یہ قرآن پاک میں ہے نا، لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن نہ چھوئیں مگر مطہرین. مطہرین سے مراد انسان ہے، پاکی حاصل کرنے والے لوگ. اور ایک قول یہ ہے کہ مطہرین سے مراد فرشتے ہیں. غیر مقلدین اسی قول کو لے کر کے کہتے ہیں کہ فرشتے مراد ہے، لہذا آپ بے وضو قرآن چھوا کرو. حالانکہ ترجیح اسی بات کو ہے کہ مطہرین سے مراد انسان ہے. لیکن ایک قول آ گیا مفسرین کا، تو اس لیے فرضیت سے درجہ وجوب تک آ گیا. تو طہارت واجب ہے طواف کے لیے بھی، اور ایک قول یہ ہے کہ مس مصحف کے لیے بھی. وجہ بتا دیا. طہارت سنت ہے سونے کے لیے، اور طہارت مستحب ہے فی نیف و ثلاثین موضعا ذکرتها فی الخزائن. 30 سے زیادہ، یہ نیف بھی کہتے ہیں، نیف اور نیف، 3 سے 9 تک کی تعداد. اب دیکھیے گا کیا کیا تحقیقات ہیں. 30 سے زیادہ مقامات پر طہارت مستحب ہے. فرماتے ہیں یہ 30 سے زیادہ جو مقامات ہیں ان کو میں نے ذکر کیا. یہ صاحب در مختار علامہ علاء الدین حصکفی فرما رہے ہیں کہ میں نے خزائن میں ذکر کیا. خزائن الاسرار پر بتایا تھا نا انہوں نے کہ میں نے ایک مفصل شرح لکھی تھی اور اس کا مختصر تیار کیا در مختار. تو خزائن الاسرار میں نے ان کا تذکرہ کیا ہے. انہی میں سے یہ بھی ہے کہ جھوٹ بولنے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے. غیبت کے بعد، قہقہا لگانے کے بعد، خارج صلاۃ قہقہا کوئی لگائے، شعر یعنی غزلیہ یا بیکار کے اشعار پڑھنے کے بعد،
واکل جزور اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد، وبعد کل خطیۃ اور ہر گناہ، کوئی بھی گناہ کر لے گناہ کرنے کے بعد، اور علماء کے اختلاف سے بچنے کے لیے، جیسے مثال کے طور پہ مس مراد سے وضو امام شافعی کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، حنفی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، لیکن بہتر ہے کہ حنفی بھی وضو کر لے۔ چلیے یہاں تک میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، حضور نیف کا معنی کیا ہے؟ نیف بتایا نا میں نے، اب اس کی شرح جو ہے نا آپ کو دیکھنا ہے۔ اب میں یہاں اس کا